اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے سوال کیا، حضور بتائیں ایک بندہ ہے وہ دوسرے بندے کو تنگ بڑا کرتا ہے. توجہ کے ساتھ بات سنی. ایک بندہ ہے وہ دوسرے بندے کو تنگ بڑا کرتا ہے، جب اسے موقع ملتا ہے اس کا نقصان کرتا رہتا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ اسے جان سے مار ڈالے. اب یہ جو اگلا بندہ ہے اس کا دل ہے کہ یہ بھی اسے مار ڈالے، یا پھر یہ اس کا کوئی ایسا نقصان کرے کہ یہ بھی روئے، اس کی نسلیں بھی روئیں. تو آڑی پنجابی زبان جو سمجھا تو زمین کھول لوے اپنے نال لوا لے، وہ خود بھی روے تو نسلاں بھی رونی، ساری زمین ساری وہ لے گیا. یہ پنجابی میں سمجھانے کے لیے بولا ہے، ورنہ مسئلے میں یہ بات زمین کی نہیں لکھی ہوئی، سمجھانے کے لیے بولا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اب چاہتا ہے کہ وہ جو مجھے ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے تو میں اب اسے ایسی تکلیف دوں کہ یہ بھی روئے، اس کی نسلیں بھی روئیں، اور میں اسے یا جان سے مار دوں یا بہت بڑی تکلیف دوں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جتنی تکلیف وہ اسے دیتا ہے یہ بھی اتنی دے سکتا ہے، اس سے بڑھ کے یہ اسے تکلیف نہیں دے سکتا. اور اگر وہ اسے جان سے مارنا چاہتا ہے تب بھی یہ اسے نہیں مار سکتا. کیوں بھلا؟ یہ تو صرف اس کے دل کا ارادہ ہے، اس نے قاتلانہ حملہ تو نہیں کیا. اگر وہ قاتلانہ حملہ کرے یہ بچ جائے پھر یہ بھی اسے مار دے. مولا علی پاک کا آپ کو نہیں پتا، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو جس بدبخت نے شہید کیا تھا عبد الرحمن ابن ملجم، منافق تھا، اور آپ اسے دیکھ کر کہتے مجھے لگتا ہے یہ مجھے جو ہے وہ جان سے مار دے گا، یہ مجھے شہید کرے گا. ایک دن کسی نے کہا، آپ کے کسی چاہنے والے نے کہا، یا علی جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو مار سکتا ہے، آپ پہ حملہ کر سکتا ہے، یہ منافق ہے، آپ اسے کیوں نہیں مارتے؟ اللہ اکبر. مولا علی کو پتہ تھا قیامت تک جو خلفائے راشدین نے کرنا ہے لوگوں نے اسے شریعت سمجھنا ہے. آپ بھی حضرت مولا علی کا بھی خلفائے راشدین میں شمار ہوتا ہے، آپ چوتھے خلیفہ ہیں. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ کسی کو اس کی نیت پہ جو ہے سزا نہیں دی جا سکتی. اگر وہ مجھے قتل کرنے کی نیت رکھتا ہے تو میں اسے اس وجہ سے قتل نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے مارنے کی نیت رکھتا ہے. اگر وہ مجھ پہ ظاہری حملہ کرے گا پھر سزا کا حقدار ہے، اگر نہیں کرے گا پھر نہیں ہے. آج کا ولی جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو بندہ آیا میرے دربار میں بیٹھا، میرے پاس آ کے بیٹھا ہے، اس کے دل میں نیت کیا ہے. بزرگوں نے کہا ہے نا کہ کسی مولوی کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، یہ پھسلی تو وہ بتا دے گا کہ یہ ایمان سے خارج ہو گیا. اور اگر اللہ کے کسی ولی کے پاس بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کے رکھو، تمہارا دل پھسلا تو وہ بتا دے گا تیرا دل کدھر چلا گیا ہے. آج کے ولی کی یہ شان ہے تو پھر مولا علی کا مقام کیا ہے؟ تو مولا علی جنہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ مجھے مار دے گا اور آپ کہتے ہیں یہ مجھے شہید کر دے گا، آپ اسے اپنی زندگی میں قتل نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نیت پہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اگلا مارے نہ. تو اب مجھے یہ بتائیں یہ جو پولیس والے ٹھوک دے جاندے نے انے واہ، کیا ان کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ مار سکے؟ ابھی وہ فتویٰ ذہن میں رکھے جو میں نے ابھی اعلیٰ حضرت کا سنایا ہے کہ جو بندہ اسے تکلیف دیتا رہتا ہے کیا وہ اسے مار سکتا ہے؟ فرمایا نہیں مار سکتا. وہ اسے چاہے تو اتنی تکلیف دے سکتا ہے جتنی اس نے اسے دی ہے، اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں دے سکتا. تو پھر آج ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان کے خون کو ایسے جیسے کیڑے مکوڑوں کا خون بہایا جاتا ہے ایسے کیسے بہا سکتا ہے؟ اور ہمارے بندوں میں بھی قسم سے قربان جائیں، بیٹھے ہیں اپنے ڈیرے پر اپنے گھر میں اور اپنے جناب اپنے مطلب کسی بیٹھک میں اور بڑے سکون سے کہتے ہیں مولوی ہیں فساد پیدا کرن لگے نے، مولوی انج کرن لگے نے. یہ بھائی فتاوی رضویہ کو دیکھنا چاہے، خدا کی قسم میں بعد میں دکھا دوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بندہ کسی عالم دین کو تحقیر کے لیے مولویہ کہہ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. فرمایا جو کسی عالم دین کو تحقیر کے لیے یعنی وہ دی شان کٹانے واسطے وہ دی بستی کرنے واسطے جڑے انداز تسی آندے ہو فساد مولوی کرن لگے نے، مولوی انج نے، مولوی آئیں نے، جس انداز میں آپ کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو مولوی کو کسی عالم دین کو مولویہ کہہ دیتا ہے، مولویہ، آپ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں جو مولویہ کہہ دے وہ کافر ہے تو جڑا جانو مار چھڑے پھر ادا کیا حال ہوئے دا. لہٰذا میری آج کی تقریر کا موضوع یہی تھا کہ ہمارے جو پولیس والے بھائی ہیں وہ خدا را اس بات کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں کہ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. مولوی کو نہیں پوچھن جانا، تسی نہ پوچھو، تسی خود کتاباں سے پڑھ لو کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. آپ کو آپ کا ابا بھی کہے نا غلط کام کر، گناہ کر تو نہیں کر سکتے. ماں بھی کہے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ بھی کہے بیٹا چوری کر تو نہیں کر سکتے. آپ کو پیر کہے غلط کام کر تو نہیں کر سکتے. آپ کو ملک کا صدر کہے غلط کام کر تو آپ نہیں کر سکتے. تو بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے جو ہے وہ نوکری کو بچانے کی خاطر، اپنی پیسوں کو بچانے کی خاطر اپنے دین کی، اپنی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہو. تمہیں جب کو کہتے ہیں مار دو تو تمہیں شریعت اجازت نہیں دیتی.
پہلے دیکھ لو کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ آج کی ہماری مکمل گفتگو کا موضوع یہی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں کو، ان کے حامیوں کو، ان کا ساتھ دینے والوں کو اور ان کے ساتھ رہ کر چپ رہنے والوں کو اللہ تباہ فرمائے۔ اللہ تعالی سرکار کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔